أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم عزت مآب مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، اور جس پہلو کو بھی دیکھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہوگی، وہ منصف نظر کو، انصاف کرنے والی نظر کو سارے عالم میں اپنی مثال آپ نظر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جیسی سیرت نہ پہلے کسی میں پائی گئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اعلان کے بعد قیامت تک کوئی ایسا باسیرت، با کردار انسان دنیا میں دوبارہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کامل اور اکمل ذات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، ان کے شمائل اور ان کے مناقب وہ نوع انسانیت کے لیے بہت بڑی رہنمائی تھی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھیں، بہت غریب تھیں اور عمر بھی زیادہ تھی اور غربت بھی تھی۔ ان کے اڑوس پڑوس کی عورتوں نے اور محلے داروں نے دیکھا کہ دن بھی چمکتا رہتا ہے اور رات بھی ساری یہ گھر چمکتا رہتا ہے، یہ حلیمہ سعدیہ اتنی امیر کب سے ہو گئی ہے؟ بڑے سے بڑا مالدار آدمی بھی رات کو اپنے چراغ جو ہے وہ گل کر کے سوتا ہے۔ تو ان کی سہیلیوں نے ان سے کہا کہ حلیمہ، تم کب سے اتنی امیر اور اتنی مالدار ہو گئی ہو کہ رات کو بھی تمہارے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے اور رات کو بھی تمہارا گھر سارے محلے اور ساری بستی میں روشن نظر آتا ہے؟ اتنا پیسہ اور اتنا مال تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر گئیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جھولے کے اندر آرام فرماتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی سہیلیوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کر کے فرماتی ہیں، ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، کہ جب سے اس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، اپنی جھولی میں رکھا ہے، تب سے مجھے ہر قسم کے چراغ کی جو ضرورت اور احتیاج ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ میں نے سارے چراغ توڑ دیے ہیں جب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔
اب کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 معجزوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں حصر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہی صرف 1200 تھے۔ یہ وہ معجزات ہیں جو کہ دلیل کے ساتھ اور ایک تسلسل کے ساتھ علماء امت تک پہنچے، اور انہوں نے اس کو قلم بند کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا، وگرنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہی معجزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہی معجزہ تھی۔ اس لیے معجزہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا اور نہ ہوگا، اور نہ ہی ان جیسا کوئی بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بہت زیادہ بھوکا تھا، اور بھوک اتنی کہ برداشت سے باہر، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جان بھی بچنا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ حالانکہ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ عام زندگی کے اندر تو سوال نہ کیا جائے، لیکن جب انسان کو اپنی زندگی کی فکر لاحق ہو، اور جب انسان یہ محسوس کرے کہ اگر اب میں نے خاموشی اختیار رکھی یا اب بھی اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا اور کسی کے سامنے سوال نہ کیا تو میری زندگی بھی جا سکتی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر شریعت کہتی ہے کہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، تو اس چیز کو پھر بھی گوارا نہ کیا کہ میں کسی سے سوال کروں کھانے پینے کا یا کسی چیز کا۔ بہرحال جب انسان کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بہت سارے کام کرنے کے راستے کھول دیتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چبوترے سے باہر نکلا، اور میں نے سوچا کہ جہاں سے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا دوسرے لوگ آ جا رہے ہیں، تو اس راستے پر جو ہے میں کھڑا ہوتا ہوں اور ان سے مختلف قسم کے ہیلے بہانے سے ان کو روکنے کی کوشش کروں گا، شاید کسی کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ گزرے، دعا سلام ہوئی اور چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کی اصل جو وجہ تھی اور اصل جو منشا تھا وہ یہ تھا کہ میری حالت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان جائیں اور مجھ سے پوچھیں کہ ابو ہریرہ آپ کو کچھ کھانا ہے تو میں آپ کو کھلاتا ہوں، یا کچھ اس طریقے سے وہ بات کو سمجھ جائیں اشارتاً کنایتاً۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے اس انداز کو بھانپ نہ پائے اور سمجھ نہ سکے، اور مسئلہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ مسئلہ بتا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور میرے اندر ایک امید اور ایک آس جو ہے وہ اٹھتی ہے، اور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلہ کو بتانے سے پہلے مجھے یہ پوچھا کہ ابو ہریرہ کچھ کھایا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ نہیں کھایا، میں تو کب سے بھوکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فوراً اپنے گھر کی طرف رخ کیا اور گھر والوں سے پوچھا کہ گھر کے اندر کوئی چیز کھانے پینے کی ہے؟ تو گھر والوں نے کہا جی ایک پیالہ دودھ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دودھ کا پیالہ دے دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بہت خوش ہوا کہ چلو
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری تکلیف کو اور میری کیفیت کو اور میرے حال کو جان گئے ہیں، اور جو میری ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری فرما دی۔ دودھ کا پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، باقی جو اصحاب صفہ ہیں ان کے پاس بھی کچھ کھانے پینے کے لیے ہے یا نہیں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پاس بھی کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو بھی بلا کر لے آؤ۔ فرمانے لگے کہ جب مجھے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کو بھی بلا کر لے آؤ تو میرے دل میں پھر ایک قسم کی چوٹ سی محسوس ہوئی، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، تو میں جلدی سے گیا اور ان کو بلا کر لایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں پیالہ پکڑایا اور مجھے کہا کہ ابو ہریرہ دائیں طرف سے شروع ہو جاؤ اور ان کو دودھ پلانا شروع کر دو۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ حکم ہوا تو میرے دل کی حالت اور مضطرب سی ہو گئی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ اگر ایک پیالہ ہے، اگر میں ان کو پلاؤں گا تو خود کدھر جاؤں گا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ارشاد نبوی تھا، اس لیے مجھے ایسا ہی کرنا تھا جیسا میرے کان سن رہے تھے اور جیسا میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں، اور دل اور دماغ ایک طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دوسری طرف، اس لیے جو ہے وہ حکم کی تعمیل اور اس کی بجا آوری پر میں نے لبیک کہتے ہوئے دائیں طرف سے شروع کر دیا۔ جب میں نے پہلے شخص کو وہ پیالہ پکڑایا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص خوب پیتا ہے، پیتا جا رہا ہے، اور جب خوب سیر ہو کر پیتا ہے اور پیالہ میرے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس پیالے سے ایک قطرہ دودھ کا بھی کم نہیں ہوا، ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو میری امید پھر سے جاگ اٹھی اور میں نے دوسرے آدمی کے سامنے پیش کیا اور پھر تیسرے آدمی کے سامنے پیش کیا، یوں کرتے کرتے میں نے 70 لوگوں کے سامنے وہی پیالہ پیش کیا، اور 70ویں آدمی کے بعد بھی جب میں نے دیکھا تو وہ دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسا ہی تھا، دودھ اس میں بالکل ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب خود پیو، اور میں نے پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو، میں نے کچھ اور پیا، اور پھر فرمایا اور پیو۔ فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب میرے اندر اور کی گنجائش نہیں ہے، میں نے خوب سیر ہو کر پی لیا۔ پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو خود منہ لگایا اور جو ہے وہ دودھ نوش فرمایا۔ میرے محترم دوستو، جہاں ہمارے پاس اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی اتنی تکلیف اور اتنے الم سے گزرنے کے باوجود کسی کے سامنے دست سوال نہیں دراز کر رہا، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنا ہی مسلمان کی بخشش کا بہت بڑا اور اول ذریعہ ہے، اور ظاہری حالات اور کیفیات کچھ بھی ہوں لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی میں خیر و برکات ہیں، تو صحابہ کرام نے اس کی تعمیل کی اور خیر و برکتوں کا ایک بہت بڑا خزانہ اپنے نام کیا۔ چنانچہ 70 آدمیوں نے ایک پیالے سے دودھ پیا اور پھر بھی وہ دودھ کم نہیں ہوا۔ اس سے ہٹ کر جو تیسری چیز سمجھ آتی ہے اس واقعے سے، میرے نزدیک سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی کرامت اور بزرگی کی علامت وہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور نبیوں کے سردار نبی اور وجہ کائنات، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی تعریفات کو قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، اور پوری امت اور اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ان کی فضیلت اور ان کی بزرگی کی شاہد بھی ہے اور گواہی بھی دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے مرتبے پر ہو کر 70 لوگوں کا جھوٹا دودھ پی رہے ہیں، میرے نزدیک سب سے بڑی بزرگی کی علامت یہ ہے۔ اس واقعے کے اندر جو چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان جتنی بھی مجبوری کی حالت میں ہو، حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو سوال کے انداز سے دراز نہ کیا جائے۔
سوال اللہ کی ذات عالی سے کیا جائے۔ یہ صحابہ کرام کی عمومی زندگی کی یہی تصویر تھی۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل پیش فرمایا کہ میں یقینی طور پر مسلمہ طور پر میں آپ میں سے بڑا ہوں اور اللہ کے بعد سب سے بڑا ہوں، اللہ کے بعد سب سے بڑا ہوں، لیکن اپنے عمل سے اس چیز کا اظہار کیا کہ جو عاجزی اور انکساری ہے وہ بڑے ہونے کے منافی نہیں ہے، بلکہ بڑوں کو یہ زیبا ہے، بڑوں کو یہی زیبا ہے کہ وہ چھوٹوں کا خیال رکھیں، بڑوں کو یہی زیبا ہے کہ وہ چھوٹوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، بڑوں کو یہی زیبا ہے کہ وہ چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ اور اس اعتبار سے جو مالدار لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، منصب اور رتبے کے اعتبار سے بڑے نہیں ہیں، مال کے اعتبار سے وہ اس امت کے غرباء کے بڑے ہیں۔ اور یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ ہر طرف ایسی کیفیت ہے کہ لوگ کھانے پینے سے مجبور ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن جاتے ہیں اور اپنی گاڑی کو بھر کر اس سامان کا اپنے گھر لے آتے ہیں، لیکن ان حالات میں ہمیں اپنے عمدہ کھانوں کے ساتھ ساتھ اس امت کے غرباء کے سادے کھانے کا کم از کم خیال کرنا چاہیے، سادے کھانے کا خیال کرنا چاہیے کہ میں تو اپنی لذت کو پورا کر رہا ہوں، اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو کھچی ہوئی آنتوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اے اللہ رب العزت، تیری مخلوق میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو بغیر سوال کیے مجھ تک پہنچ جائے۔ بہت فضیلت ہے ان دونوں لوگوں کی، جو سوال اللہ پاک سے کرتا ہے اپنی مجبوری کے باوجود، سوال اللہ پاک سے کرتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور اسی طریقے سے جس سے مانگا نہیں جاتا اور وہ پھر بھی جا کر دے دے، جس سے سوال نہ کیا جائے اور وہ پھر بھی پہنچ جائے، تو ایسے لوگوں کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے میرے محترم دوستو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، مسلمان کو، کافر کو، مشرک کو، آتش پرست کو، بت پرست کو، ہر طبقے کے لوگوں کو بغیر مانگے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ بغیر سوال کیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے سوالوں کو حل فرما دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں، اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو عالی صفات ہیں ان میں سے کسی صفت کو اپنایا جائے۔ کچھ صفات تو ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کی ذات عالی کے ساتھ جو مخصوص ہیں، مختص ہیں، ان کے علاوہ وہ صفات کسی اور کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی، لیکن بہت ساری صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری ان صفات کے اندر جو ہے لوگ کوشش کریں اور میری ان صفات کا کچھ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ معاف کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا میں تو کہتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت ہے، یہ اسی کا صدقہ ہے، یہ اسی کا فیض ہے، اور یہ اسی کا بدلہ ہے کہ امت کے اندر ماں سے لے کر، انسانی ماں سے لے کر جانوروں کی ماں تک اور جانوروں کے ماں باپ تک جتنا رحم آپ کو نظر آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی ایک جھلک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود رحیم ہے، خود رحمان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کچھ جھلک جو ہے وہ اپنی مخلوق کے اندر بھی پیدا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کھانے کے لیے دیتے ہیں، پینے کے لیے دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس واقعے سے ہم یہ بھی سبق سیکھ سکتے ہیں کہ تھا تو ایک پیالہ ہی، تھا تو ایک پیالہ ہی کہ
اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے میرے عزیز دوستو کہ معجزات کی ایک قسم تو ایسی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ یوں کیجئے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ یہ معجزہ ظاہر ہوگا، لیکن علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بہت سارے بے شمار معجزات ایسے ہیں کہ جن کے رونما اور ظاہر ہونے سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ معجزہ ظاہر ہونے جا رہا ہے۔ ممکن ہے یہ دودھ کا پیالہ اور 70 لوگوں کا سیراب ہونا یہ بھی انہی معجزات میں سے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہ ہو کہ میں جو ایک پیالہ وہ 70 لوگوں میں تقسیم کرنے جا رہا ہوں یہ پیالہ اپنی سطح سے ایک قطرے کے برابر بھی نیچے نہیں آئے گا، لیکن توکل اور یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ اگر چاہے گا تو اس سے ان 70 لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ وہ نبوت کا یقین تھا، وہ نبی کا توکل تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور اس توکل کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کر رہے ہیں اور اخلاص کا سب سے اعلیٰ درجہ دل میں موجود ہے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کو ٹھیس پہنچائے، لہٰذا اللہ پاک نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک پیالہ دودھ کا تھا اور اتنے لوگوں میں تقسیم کر دیا، نہ اپنے پیٹ کی پرواہ کی نہ گھر والوں کا خیال کیا۔ تربیت میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں، گھر والوں کی تربیت تھی۔ یوں بے دھڑک ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ دے دیجیے۔ ہم اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں کرتے، ہم اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں کرتے، زور آزمائی کرتے ہیں، ان کو پش کرتے ہیں چیزوں پر، ان کو موٹیویٹ نہیں کرتے، ان کو ترغیب نہیں دیتے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم ان پر زور لگائیں گے اور ایک اچھی مثال ان کے سامنے نہیں پیش کریں گے، خود کھانے میں تو ہم بہت حریص ہیں اور گھر والوں کے کھانے کی پرواہ نہیں۔ جو بیوی سارا دن کچن کے اندر طرح طرح کے مثالوں کی اور طرح طرح کی جو خوشبوئیں اور سٹیم وغیرہ لیتی رہتی ہے، ہم نے کبھی جھوٹے منہ سے نہیں اس سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا؟ کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ چلو ایسا کرو آپ نے بنایا میں کھانا لے کر آتا ہوں، پہلے آج آپ کھاؤ بعد میں کھاؤں گا۔ ایسا بھی کبھی نہیں کیا۔ ان چیزوں کو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن یہ کام شان کے عین مطابق ہیں۔ میرے حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا، انسان کو عاجزی ہی زیبا ہے، کیونکہ جو غلام ہے، جو بندہ ہے، اس کی شان اس میں ہے کہ وہ بندگی میں آگے بڑھ جائے۔ یہ تکبر اور یہ بڑائی اور یہ غرور اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تو اللہ کی شان ہے اور یہ اللہ کو زیبا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق کو یہ چیز جچتی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنی بڑائیوں پر زندگی کو تباہ کر کے بیٹھ جائے۔ تو ہم گھر والوں کی تربیت نہیں کرتے میرے محترم دوستو۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا موقع آتا ہے، جب قربانی کا وقت آتا ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ میرے گھر والے تو اس بات پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ بے گھر والے بھی تو مومن ہیں۔ اگر آج آپ کے دل میں وہ قربانی کرنے کا خیال آ رہا ہے تو گھر والوں کی تربیت کی ہوتی تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ عورت جو ہے نا، اس کا عقل وہ پیچھے ہے اور اس کا دل آگے ہے۔ عورت کا عقل پیچھے ہے اور دل آگے ہے۔ مرد کا جو دماغ ہے، اس کا جو عقل ہے وہ آگے ہوتا ہے اور دل پیچھے ہوتا ہے۔ پھر مثال سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو عقل کہتا ہے کہ رات گیلی جگہ پر جو پڑا ہوا ہے اسی کو پڑے رہنے دو، اور خود خشک جگہ پر سرد راتوں میں گرم بستر میں لیٹے رہو۔ لیکن ماں کا عقل بعد میں کام کرتا ہے، اس کی
اس کی جو ممتا ہوتی ہے، اس کی جو محبت ہوتی ہے، اس کا جو دل کے اندر نرمی ہوتی ہے، جو رقت ہوتی ہے، وہ پہلے کام کرتی ہے۔ بچہ پیشاب کرتا ہے تو ماں فوراً اس کو گیلے بستر سے اٹھا کر خشک بستر پر ڈال دیتی ہے اور خود جو ہے وہ گیلے بستر پر سو جاتی ہے، اور بعد میں عقل کام کرے بھی تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ تو خواتین پر اگر محنت کی جائے تو یہ چیز تو بہت آسان ہے، ان کے جذبات، ان کی دل کی نرمی اور رقت یہ پہلے کام کرتی ہے اور سوچ بعد میں آتی ہے۔ اور ہم تو جو ہے وہ ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ ناقصات العقل ہیں۔ یہ ناقصات العقل نہ ہوتی تو ہماری عقل بھی ضائع ہو جاتی۔ اگر یہ ناقصات العقل نہ ہوتی تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ تباہی برپا ہو جاتی۔ اگر یہ ناقصات العقل نہ ہوتی تو معاشرے کی یہ تعمیر، یہ جو بلڈنگ، یعنی معاشرہ جس طرح بلڈ اپ ہو رہا ہے اس طرح نہ ہوتا۔ یہ ماؤں کی محبت اور ان کے نیک جذبات کا ثمرہ ہے کہ معاشرے کے اندر احساس باقی ہے، قربانی باقی ہے۔ لیکن ماؤں نے تو ایسی قربانیاں پیش کی ہیں، صحابیات کے واقعات اٹھائیے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی، اس میں گرامی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی تھیں۔ بیوی تو وہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جو قربانی کا گوشت ہوتا تھا حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے، اپنی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اور ان کی بہن کا بعد میں احترام فرمایا کرتے تھے، اور بہت سارے رشتوں، ان کی چیزوں کا اور ان کی اولاد سے جو عجیب محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے عزیز دوستو، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ ہے، اور جس کیفیت سے آج پوری دنیا گزر رہی ہے، شاید دوسری دنیا کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ کوئی ان کے لیے تو مثال نہیں ہوگی، لیکن ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے ہیں اور اس پر جو ہے وہ یقین محکم رکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ جو قریشی تھے ان سب نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے بھی دعوت اسلام سے دستبردار نہیں ہو رہے، پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس جناب ابو طالب کے پاس گئے، ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے اور ان کو روکیے، اور جب وہ بات کام نہ آئی تو پھر یہ کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ دولت دیتے ہیں، حکمرانی دیتے ہیں، عورتیں پیش کرتے ہیں، پھر وہ بھی کام نہ آیا تو پھر تیسرا حربہ جو انہوں نے استعمال کیا وہ تھا کہ صحیفہ قریش، کہ ایک معاہدہ کیا اور بنو ہاشم کے علاوہ جتنے بھی قریش کی شاخیں تھیں اور جتنے بھی قبیلے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ ایک معاہدہ لکھا کہ ابو طالب اس وقت بڑے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، خاندان کے بڑے وہی تھے، تو کہا کہ جو ابو طالب کی جتنی یہ خاندان کے لوگ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ نہ شادیاں ہوں گی، نہ ان کی غمی میں کوئی جائے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی خوشی منائے گا، حتیٰ کہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں تک فراہم نہیں کی جائیں گی، اور جو ان کے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو روکیں گے، اور اگر وہ نہیں رکے گا تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اعلان جنگ کریں گے اور اپنے ہاتھ اور اپنی تلوار کے ساتھ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی اور جناب ابو طالب کو اس بات کی خبر ہوئی، تو مشورے کے ساتھ کہ یہ تو بڑا کڑا وقت آ گیا ہے، تو ایک صحیفہ لکھ کر اس کو بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا۔
اب جو ابو طالب تھے وہ مشورہ ہوا، وہ سارے اپنے خاندان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ شیب ابی طالب جو ہے وہ مکہ سے بالکل ایک ساتھ ہی متصل ایک گھاٹی ہے تو اس میں چلے گئے، اور وہاں جا کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ شروع کیا، اور وہاں اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر وہاں چلے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کہہ رہے کہ جب فتح مکہ کے لیے ہم نکلے تو پورے سفر میں میری اونٹنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے بالکل قریب تھی، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے میں بھی رک جاتا تھا، اور جہاں سے چلتے تھے میں بھی چلنے لگتا تھا۔ مکہ سے جب ہم قریب پہنچے تو ایک گھاٹی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رک گئے اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ میں یہ منظر دیکھتا رہا، میں بھی رک گیا۔ مجھے کہا کہ جابر اس گھاٹی کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو یہاں کا رہائشی نہیں ہوں، میں تو یعنی مدنی ہوں، مدینہ کا رہنے والا تھا، تو میں تو نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو شعب ابی طالب کے اندر 3 سال گزارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بیان کیا کہ جابر ہم نے درختوں کے پتے تک کھائے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ جو چمڑا زمین پر پڑا ہوا ہوتا تھا اس کو ہم گھر لے جاتے تھے، اور پانی کے اندر اس کو ابال کر اس کو نرم کر کے چبا کر ہم کھا جاتے تھے، اور کھانے پینے کا اس کے علاوہ اور کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ اور یہ عرصہ 3 سال ہے، 3 گھنٹے یا 3 دن یا 3 ہفتوں کی بات نہیں ہے، 3 سال کی بات ہے۔ اور صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالات جیسے کہ کیسے ہو جائیں، لیکن وہ جان نثار اور وہ کلمہ گو ایک انچ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جذبہ صادق اور یہ سچا جذبہ ہی آج تک ان کے ناموں کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی ان کے نام زندہ رہیں گے۔ تو اس خیال سے کہ یہ وقت ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، اللہ کے پیغمبر نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس فیصلے پر کھڑے ہیں، اس لیے قرآن پاک ہمیں بار بار جو ہے وہ اس چیز کا دلاسا دیتا ہے، اس چیز کی امید دیتا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سب سے بہترین لوگ ہو، لیکن اگر ایمان کے تقاضے پورے کرو گے، اگر تم ایمان پر اپنے آپ کو جما کر رکھو گے، اور ایمان جو تم سے تقاضا کرے گا اس کو جو ہے وہ دل و جان سے پورا کرو گے، تو تب تم بہترین امت ہو، تب تم بہترین طبقہ ہو، تب تم بہترین قوم اور بہترین لوگ ہو۔ اگر ایمان کے تقاضوں کو اپنی کمر کے پیچھے پس پشت ڈال دو گے تو تم سے بڑھ کر جو ہے وہ نقصان میں جانے والا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، تو اس معاہدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا کہ جابر ہماری جو مومن مائیں تھیں ان کی چھاتیوں میں دودھ تک خشک ہو گیا، بچے ایسا بلبلاتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ مکہ کی وہ گھاٹیاں اور مکہ کے وہ بلند و بالا پہاڑ بھی ان کی آہوں اور ان کی سسکیوں کو سن کر جو ہے وہ افسردہ ہو رہے ہیں، غم کے مارے ہو رہے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ ہمارے بچوں کی بلبلاہٹ کو سن کر اور زیادہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ان بچوں کی بے بسی کو ہم دیکھ کر اور اپنی بے بسی کو دیکھ کر اور ان کی خوشی کو سن کر اور دیکھ کر دل کے جو پھپھولے تھے وہ اور زیادہ ابلنے لگتے تھے اور دل اور زیادہ زخمی ہوتا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اور اللہ کی طرف سے اسی چیز کا حکم تھا کہ ہم اپنے عمل پر اپنے آپ کو قائم دائم رکھیں۔ تو جب یہ ساری کیفیت ہوئی تو 3 سال کا عرصہ گزر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا، لفظ اللہ کے علاوہ دیمک اسے چاٹ گئی ہے،
دیمک اسے چاٹ گئی ہے، اب وہ معاہدہ نہیں رہا، اس لیے اب اس معاہدے کی پاسداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو آزاد سمجھیے اور اللہ کے حکم سے جو ہے دوبارہ سے خود اور اپنے اصحاب کو پھیلا دیجئے اور جو ہے وہ دعوت کو زور سے چلائیے۔ لہٰذا پھر دعوت کو زور سے چلایا گیا۔ اور ایک بات کہ اس وقت مخالفین یہ سمجھتے تھے کہ اس چیز کے اندر اس بائیکاٹ کے اندر اور ان کو محصور کرنے میں شاید ہماری کامیابی ہوگی، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں جو جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بغیر دعوت پہنچائے اور بغیر ان کی طرف کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی پیغام رسانی کیے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شیب ابی طالب کے اندر محصور تھے، قید تھے، مقید تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے عمل کو اور اس کی نیت کو اور اس کی قربانی کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس قدر جلیل القدر صحابی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فخر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سچائی اور ان کی بزرگی اور ان کی حق گوئی کی بارہا جو ہے وہ تذکرے فرما چکے تھے اور اپنی زبان سے ان کے مبارک نام کو لینا پسند فرماتے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کے اندر آ کر مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کا کلمہ قبول کرتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس چیز کو پیغام عام کر کے جاتے ہیں کہ حالات انسان کے تابع ہیں، انسان حالات کے تابع نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے انسان کے تابع ہیں کہ انسان کو جرت کرنی چاہیے اور حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، حالات سے ڈر کر اور اس سے خوف کھا کر اپنے صحیح موقف سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے۔ اس لیے جس دور سے، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، پوری امت مسلمہ گزر رہی ہے، اس وقت میں بہترین وظیفہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اجتماعی طور پر اور امت کی حیثیت سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور اس کی سب سے آسان کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اجتماعی اعمال کو شروع کریں، ہاں اگر ہر گھر میں اجتماعیت ہوگی اور قرآن کی تلاوت اجتماعی طور پر ہو رہی ہے اور نوافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور ذکر اذکار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تعلیم کا جو ہے وہ حلقہ لگ رہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہم پر ٹھنڈا ہوگا اور اللہ ہم سے راضی ہو کر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، ان پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تعلق خاص نصیب فرمائے اور اس سے صحیح سمجھ کے ساتھ صحیح عنوانات پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔